تو پہلا سوال مولانا ہم شروع کرتے ہیں، یہ اعجاز صاحب ہم سے اٹلی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی شروع کی تو پہلے تو پڑھتا ہی نہیں تھا، جو میں نے نماز پڑھنی شروع کی تو اب خیالات اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کبھی گھر کا خیال آ گیا، بھی بچوں کا خیال آ گیا، کاروبار کا خیال آ گیا، تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی نعمان صاحب، ان کا سوال ہے، اکثر ہمارے جتنے بھی وہ بھائی جو نماز شروع کرتے ہیں یا جن کی نماز میں سستی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے، نماز کی طرف آ جائیں، تو یہ چیز اکثر ہمارے یعنی بہنوں میں بھی بھائیوں میں بھی اکثر لوگوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی پوری محنت ہے کہ اس نے جب اللہ سے صاف واضح کہہ دیا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ شیطان جب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کا سیدھے رستے پہ جو چلنا چاہیں گے میں رستے میں بیریئر لگاؤں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، بیٹھ جاؤں گا، بیریئر لگاؤں گا، میں تجھ تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا ان کو۔ تو یہ تو وہ کرے گا، جب نماز کے لیے جائیں گے تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ پہلے تو عمل کی طرف آنے نہیں دے گا، روکے گا، جب کوئی عمل کی طرف آئے گا تو پھر کیا کرے گا کہ اس عمل کی جو ایک عظمت ہے، اس عمل کا ایک جو فضیلت ہے اسے کم کر کے دکھائے گا کہ تھوڑے وقت میں جلدی پڑھ لو۔ بھئی اگر پڑھ ہی رہے ہو تو جلدی پڑھو، تمہاری دکان کا حرج نہ ہو جائے، تمہارے گھر کا نقصان نہ ہو جائے، تم بہت مصروف ہو، نماز میں 2 منٹ ہی لگتے ہیں، جلدی پڑھ کے چلے جاؤ۔ پھر جب دیکھے گا کہ یہ نماز کو اب سیکھنا شروع کر چکا ہے اور آگے بڑھنا شروع کر چکا ہے تو اب پھر وہ وسوسے ڈالے گا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان دل پر نظر رکھتا ہے، جو ہی اسے غافل پاتا ہے اپنا وسوسہ، اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ، حیلہ، کوئی چال وہ اس میں اتار دیتا ہے، اپنا سونڈ اس میں ڈال کے رکھتا ہے۔ ویسے ہی یجری مجرى الدم حدیث میں بھی موجود ہے کہ یہ خون کی رگوں میں اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے گزارش یہی ہے کہ یہ نماز پڑھتے رہیں۔ ایک تو یہ عزم کریں، ماحول بدلیں کہ ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں نماز کم ہے، ایسے دوست بنائیں جو دیندار ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نماز کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، سیکھنا شروع کریں۔ اس کے بعد روزانہ کے 2 نفل پڑھیں، ترجمے پر غور کرتے ہوئے 2 نفل دھیان کے ساتھ، اللہ اکبر، ایسے سوچ کے میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد سبحانک اللہم، آہستہ پڑھیں، زیادہ جلدی نہ پڑھیں، وقت لگائیں، 2 نفل روز کے پڑھیں۔ پھر جیسے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب قیام میں کھڑے ہوں سجدے کی جگہ نظر ہو، جب رکوع میں ہوں پاؤں پر نظر ہو، جب سجدے میں ہوں تو پھر اپنی گود میں نظر ہو، تو یہ، اور جب اس میں تشہد میں ہوں تو گود میں نظر ہو، جب سجدے میں ہوں تو ناک پر نظر ہو، تو اپنی نظر کو روکیں، اپنے خیالات کو ترجمے سے روکیں۔ اور پھر ایک اور میں نے پڑھا ایک جگہ یہ بھی لکھا تھا، دھیان جمانے کے لیے یہ بھی طریقہ ہے کہ اکیلے جب یہ 2 نفل روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھ لیں، تو یہ تھوڑی سی آواز سے پڑھیں، تھوڑی سی آواز سے پڑھیں، یعنی اتنی بہت اونچی بھی نہ ہو جیسے ہمارے ہاں امامت میں تلاوت یا قرات کی جاتی ہے، وہ بھی نہ ہو، لیکن کچھ تھوڑی سی آواز سے پڑھیں۔ یہ خیالات کو، وسوسوں کو اور جو ادھر ادھر سے حملے ہیں انہیں روکنے کے لیے کچھ تھوڑا سا اونچا کر، الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا اونچا کر لیں جسے کم از کم یہ خود سن سکیں واضح طور۔ ویسے بھی حکم یہ ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ جو خود سنا جا سکے، بالکل ہونٹ تو نہیں ہلان، دل میں تو پڑھنے کا ویسے بھی اجازت نہیں ہے، کہ اتنا کم از کم ہو کہ اپنے کان سن سکے۔ تو یہ انشاءاللہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے۔ اور دوسرا وسوسوں سے بچنے کے لیے علماء یہ بھی فرماتے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کی جائے، اس کو اپنے روزمرہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھنا شروع کریں، اور یہ ساتھ میں یہ بھی شروع
Message TV. This is your channel. This is your channel.